ہارون شریف ماہر معاشیات ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہارون شریف صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، ایک تو آبنائے ہرمز کی بندش کے بعد اب ظاہر ہے توانائی بحران کا خدشہ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور ایسے میں پاکستانی حکومت نے تو اپنی پالیسی تیار کر لی ہے، لیکن قطر کے وزیر توانائی کی جانب سے جو خدشات کا اظہار کیا گیا ہے کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمت $150 فی بیرل تک پہنچ سکتی ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی دیکھیے، یہ میجر ایک غیر معمولی صورتحال ہے جس کے اندر انیشلی لوگوں کا خیال تھا کہ ایک ہفتے میں یہ معاملہ شاید کسی سمت کی طرف نکل جائے، اور زیادہ پریڈکشنز تھیں کہ آئل کی قیمتیں جو ہیں وہ $100 کے لگ بھگ پہنچ جائیں گی، اور وہ بڑھنی بھی شروع ہو گئی۔ اب جو اس وار کی انٹینسٹی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اس کا پھیلاؤ جو ہے وہ خطے میں بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے جو قطر کے آئل منسٹر ہیں، انہوں نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ پروڈکشن میجرلی کلوز کی جا سکتی ہے۔ جب سپلائی کم ہوگی تو یقیناً قیمتیں جو ہیں وہ اچانک بڑھیں گی۔ تو اس وقت اٹس اینی باڈیز گیس، لیکن ان کا گیس ہے کہ $50 اور بڑھ سکتی ہیں۔ تو یہ ایک پوری دنیا کے لیے، جس کو ہم کہتے ہیں آئل شاک، یہ ایک اکنامک شاک کے لیے دنیا کو تیار رہنا چاہیے، کیونکہ اس کو اب رول آؤٹ بالکل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا ہارون صاحب، یہ فرمائیے گا کہ اس وقت مڈل ایسٹ کی جو 3 بڑی معیشتیں ہیں جن میں سعودیہ بھی شامل ہے، ان کے بارے میں یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید وہ امریکہ میں سرمایہ کاری سے دستبردار ہو جائیں۔ تو یہ بھی مختلف جو انویسٹرز ہیں ان کا کہنا ہے کہ جنگ کی وجہ سے $2 ٹریلین سے زائد امریکی سرمایہ کاری خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ کیا ایسا اگر ہوگا تو یہ ایران کی کامیابی نہیں ہوگی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں ٹرمپ کو گھٹنے ٹیکنا پڑ سکتے ہیں؟ جی پہلے تو ذرا اس کو ہم سمجھیں کہ مڈل ایسٹ کا ایک اکنامک کنیکشن ویسٹ کے ساتھ کیا ہے۔ دیکھیں، مڈل ایسٹ کی جو آئل پروڈیوسنگ اکانومیز ہیں، سعودی عربیہ ہے، کویت ہے، UAE ہے، قطر ہے، ان اکانومیز کا جو تیل کا جو ٹیکنیکل سارا سپورٹ ہے نکالنے کی، ایکسٹریکشن کی، ریفائننگ کی، بیچنے کی، وہ امریکن کمپنیز نے انیشلی بھی دی تھی اور ابھی بھی وہاں پہ اس کو دے رہے ہیں۔ جو یہ پیسہ کماتے ہیں تیل کو ایکسپورٹ کر کے، وہ ان کے سوورن ویلتھ فنڈز ہیں جن کے اندر جمع ہو جاتا ہے۔ وہ جو فنڈ ہیں وہ اپنا 80% پیسہ ویسٹ میں اور خاص طور پہ امریکہ میں فائنینشیل مارکیٹس میں، ٹریجری بلز میں، بانڈز میں، ریل اسٹیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں۔ تو ان اے وے جو آئل کی انکم ہے اس کا پیسہ ریسائیکل ہو کے دوبارہ امریکہ اور ویسٹ میں چلا جاتا ہے۔ اب جو کیونکہ ان اکانومیز کے اوپر اپنا فائنینشیل کرنچ آ رہا ہے، ان کا انفراسٹرکچر بریک ہوا ہے، انویسٹر چھوڑ کے جا رہے ہیں، کمپنیز اپنے آپریشنز شرنک کر رہی ہیں، تو وہ آپس میں بات کر رہے ہیں کہ ہم اس پیسے کو جو وہاں لگا رہے تھے، ہمیں تو اب اپنی ریکنسٹرکشن اور اپنے آپ کو مضبوط کرنے پہ لگانا ہوگا۔ تو یہ ایک گلوبل فائنینشیل مارکیٹ اور US مارکیٹ کے لیے بڑا دھچکا ہوئے گا، جو کہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ اگر یہ وار بڑھ جاتی ہے، جو کہ ٹرمپ صاحب بڑھا رہے ہیں، تو یہ ایک لوگ جو ہیں obviously اپنی انویسٹمنٹس کو کھینچیں گے۔ اب وہ امریکہ کے اوپر ہے کہ وہ ان کے اوپر کیسے پریشر رکھتا ہے، کیونکہ یہ ساری اکانومیز ان اے وے US کی ایکسٹینشن یا پراکسی ہیں۔ اچھا اب سر، اس کے ساتھ جی آپ سر کیونکہ ماشاءاللہ سے مڈل ایسٹ کی مارکیٹ کو بھی بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، یہ فرمائیے گا کہ دبئی پوری دنیا میں ایک بزنس ہیون کے طور پہ اس کو لیا جاتا تھا، سیفسٹ سٹی ان دی ورلڈ اور اس طرح کی باتیں، اگر جو موجودہ صورتحال یہ جنگ مزید پرولونگ کرتی ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دبئی کے سارے جو ہائپ ہے وہ بھی درہم سے نیچے آ جائے گی، کیونکہ انویسٹر کا وہ اعتماد نہیں رہے گا اور جس طرح سے یہ ساری چیزیں ہیں؟ جی دس از پریسائسلی ایران ہیز ڈن۔ انویسٹر کا اعتماد تو ٹوٹ گیا ہے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ دبئی کے اوپر کبھی کچھ نہیں ہو سکتا، ایک آپ نے آرٹیفیشل ببل کریٹ کیا ہوا تھا۔ اب جب دبئی کے اوپر ڈرونز آئے ہیں اور حملہ ہوا ہے ان کی بیسز کے اوپر، تو وہاں سے جو ویسٹرن انویسٹرز ہیں، اگر آپ فائنینشیل ٹائمز کو پڑھیں تو ان کے اندر تو مور دین ہاف تو آلریڈی چھوڑ کے جا چکے ہیں اور باقی جانا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک جو کانفیڈنس کا لاس ہوا ہے، یہ آئل کے لاس اور شاک سے زیادہ بڑا ہے، کیونکہ اب جو چلا جاتا ہے چھوڑ کے لیکن سر with the fear of life،
اس کو واپس لانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس وقت جو چھوٹی ایمریٹس ہیں اور سٹیٹس ہیں, یو اے ای ہے, بحرین ہے, کویت ہے, ان کے اندر انویسٹر کانفیڈنس ٹوٹلی شیک ہو گیا. اور اگر یہ 1-2 ہفتے اور معاملہ چلتا ہے جو چلتا دکھائی دے رہا ہے, تو آئی ول ناٹ بی سرپرائز جنگ کی وجہ سے امریکی معیشت پر تو دباؤ آ رہا ہے. لیکن سر یہاں پہ میرا سوال جو ہے نا زینب, وہ اس لیے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ بہت سارے جو تجزیہ کار ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ ساری صورتحال میں پاکستان کی بھی لاٹری نکل سکتی ہے. کیا آپ بھی ایسا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو معاشی طور پہ اس سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ جی, پاکستان کو بڑا کیئرفلی اپنے آپ کو ریپوزیشن کرنا پڑ رہا ہے. یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے, کیونکہ یہ جو اکانومیز ہیں جی سی سی کی, یہ کوئی اکنامک آرگومنٹ کے اوپر بیس نہیں تھی. کچھ تیل کی دولت پہ چل رہی تھی, کچھ یہ ٹریڈنگ ہبز دبئی جیسے بن چکے تھے. پاکستان کے پاس نہ تیل ہے, نہ ہم ابھی ٹریڈنگ ہب ہیں. ہاں, Pakistan being a large country and Pakistan being a militarily strong country, اور پاکستان کیونکہ اس پورے خطے میں ابھی تک اللہ کا احسان ہے کہ اس کے اوپر کوئی ڈائریکٹ تھریٹ آئی ہیں لیکن اتنی انٹینسٹی کی نہیں ہے, تو لوگ اس کو ڈیورسیفیکیشن کے لیے یوز کر سکتے ہیں کہ جو جی سی سی کے اندر کمپنیز بیس تھیں. آپ کو یاد ہو بہت سی پاکستان میں کمپنیز جو ملٹی نیشنل آپریٹ کرتی ہیں وہ اپنے ہیڈ کوارٹرز وہاں رکھتی تھی. اب ان کو اگر وہاں پر خطرہ دکھائی دیتا ہے تو پاکستان اگر ایک اچھی پالیسی دے, انسینٹیوز دے, تو پاکستان کچھ نہ کچھ کاروبار ضرور اٹریکٹ. اچھا سر, یہ فرمائیے گا کہ پیٹرولیم کا جو معاملہ ہے یہ بڑا گمبھیر ہوتا جا رہا ہے. جو مارکیٹنگ کمپنیز ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس صرف 14 دن کا تیل رہ گیا ہے. ادھر ایل این جی میں قطر کی بھی ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے, تو اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی دیکھیں, یہاں پر حکومت نے تو بڑا, جہاں تک میرا نالج ہے, اس کے اوپر ہوم ورک کیا ہے. ہائی لیول کمیٹی بھی ہے, حالانکہ اس میں کوئی گلوبل ایکسپرٹس نہیں ہیں, زیادہ تر وزراء اور بیوروکریٹس ہیں. لیکن پیٹرولیم کمپنی اور حکومت کا موقف ایک ہونا بہت ضروری ہے, اور عوام کو اعتماد میں لینا ضروری ہے تاکہ پینک نہ پھیلے. تو یہاں حکومت کو کام کرنا چاہیے, ان کے ساتھ ایک جوائنٹ پریس کانفرنس کریں, لوگوں کو حقائق بتائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ آپ نے انرجی کو کیسے سیو کرنا ہے اور ہم کیا اقدامات لے رہے ہیں. جو باتیں ہم سن رہے ہیں کہ ابھی آپ آفس آورز گھٹائیں گے, آپ کام شروع کر دیں گے, ورک فرام ہوم زیادہ ہوگا, ٹرانسپورٹ پہ برڈن کم ہوگا, لیکن اب یہ وقت ہے کہ یہ اتنی زیادہ فیئر آف ان نون ہے کہ لوگوں کو اعتماد میں لینا ود پیٹرولیم مارکیٹنگ کمپنیز جوائنٹلی پرہیپس جو ہے وہ بیسٹ آپشن دکھائی دیتا ہے. بالکل سر, اس کے معاشی اثرات ظاہر ہے مختلف ملکوں کی معیشت پر پڑ سکتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں, آئی ایم ایف کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ ورچوئل مذاکرات میں پیٹرول اور ڈیزل کو فوری مہنگا کر دیا جائے. کیا لگتا ہے کس حد تک مہنگی ہو سکتی ہیں یہ مصنوعات؟ جی, اس کو ایگزیکٹ پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا. آئی ایم ایف نے میرے سے بھی بات کی ہے, باقی شیئر ہولڈرز بھی کر رہے ہیں کہ جی اس کا امپیکٹ کیا ہے. دیکھیں نا, امپیکٹ تو تب پتہ چلے گا جب ہمیں پتہ چلے کہ وار کتنی لمبی چلتی ہے. اگر وار چلتی جاتی ہے امپیکٹ بڑھتا چلا جائے گا, لیکن ابھی کرنٹلی پاکستان کے جو 3-4 فالٹ لائنز ہیں ان کو ہمیں دیکھنا ہے. انفلیشن یقیناً بڑھے گی کیونکہ ہم بہت ساری چیزیں, فروٹ, سبزیاں, ویجیٹیبلز ٹائپ ایران اور افغانستان سے لیتے تھے وہ بند ہو جائیں گی. انڈیا سے ہم آلریڈی نہیں لے رہے, تو پاکستان کے اوپر انفلیشنری پریشر آئے گا. آئل پرائس بڑھنے سے پاکستان کیونکہ تقریباً 7 ارب ڈالر کا آئل امپورٹ کرتا ہے, اگر وہ بڑھ جاتا ہے تو وہ 7 سے بڑھ کے 10 پہ چلا جائے گا, تو ہمارا امپورٹ بل بڑھ جائے گا, تو ہمیں ڈالر سیو کرنے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ حکومت کو فوراً چاہیے کہ ایون روپی کو سیو کریں, کیونکہ جو ہمارے 2 ویسٹرن پروونسز ہیں ان کے اوپر پریشر بڑھے گا, جو دونوں بارڈر کر رہے ہیں کانفلکٹ ایریا کے ساتھ. تو ہمارے یہ جو میگا پروجیکٹس کی ہم باتیں کر رہے ہیں کہ ہم نے پل بنانے ہیں, سڑک بنانے ہیں, اسلام آباد میں انڈر پاس بنانے ہیں, آئی تھنک ہمیں وی شوڈ پٹ دیم آن ہولڈ. فوڈ سیکیورٹی کا ایک خطے کا مسئلہ ہے. یہ گلف کی جو سٹیٹس ہیں یہ 80% فوڈ کو امپورٹ کرتی ہیں. اب جب امپورٹ نہیں ہو پائے گی اس کا پریشر ہے. پاکستان کی جی سی سی کو ایکسپورٹ رک جائے گی کیونکہ ہمارے ٹرانسپورٹ لنکیجز ڈسرپٹ. سو یہ بڑا وائڈ رینجنگ امپیکٹ ہے. یہ خالی آئل پرائسز کا ایشو نہیں ہے, یہ ایک خطے کی ڈی سٹیبلائزیشن کا اکنامک امپیکٹ ہے.
اور وہاں پر اب پاکستان کو IMF کے سامنے ایک کریڈیبل پلان رکھنا ہے کہ جی ہم یہ کام کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے، ہماری ترجیحات مؤثر اور افیکٹو حکمت عملی پاکستان کو پیش کرنے کی ضرورت ہے.